اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دعا ہے کہ دوران بیان ہونے والی کمی بیشی، غلطی، کوتاہی اور زبان کی لغزش کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بے مثال رحمت کے سبب معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین گرامی، پہلے دور کے تقریباً لوگ حرص و غرض سے پاک ہوتے تھے، خالص دل ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹے جاتے تھے، دوسروں کی خوشیوں کو مل بانٹ کر منایا جاتا تھا، ہر کوئی اپنے اپنے کام کے ساتھ مخلص ہوتا تھا، اور انہی خوبیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص برکتیں ہوا کرتی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا فائدہ سوچتے تھے، مگر آج کل اس سے بالکل برعکس دور چل رہا ہے۔ دوستو، اس دور کے حکیم حضرات بھی اپنے فن میں ماہر اور باکمال حد کے گزرے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ملتا ہے کہ کچھ حکیم حضرات تو مریض کو دیکھ کر ہی مرض کی تشخیص کر دیا کرتے تھے، اور کچھ مریض کے ساتھ چند باتیں کر کے علاج تجویز کر دیتے تھے۔ اسی طرح کا واقعہ ہے کہ ایک طبیب تھا، وہ اتنا متقی تھا کہ غیر محرم عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، لہٰذا وہ اپنے مطب پر آنے والی مریض عورتوں کی کلائی پر دھاگا بندھوا کر اور ان کے اور اپنے درمیان ایک پردہ کروا کر ان کے مرض کی تشخیص کیا کرتا تھا۔ ہوتا کچھ یوں تھا کہ مریض عورتیں اپنے ہاتھ پر دھاگا باندھ لیا کرتی تھیں، اور دھاگے کا دوسرا کونا حکیم صاحب اپنے ہاتھ میں لے کر مرض کی تشخیص کرتے تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے حکیم صاحب کے چرچے دور دور تک تھے۔ لوگ حکیم صاحب کی عقل مندی اور دانائی کے موقف تھے، اور حکیم صاحب کی علاقے میں ایک عزت تھی۔ یہ بات سچ ہے کہ جہاں کسی سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہاں مخالفین بھی ہوتے ہیں، لہذا حکیم صاحب کے مخالفین بھی تھے جو حکیم صاحب کی شہرت سے جلتے اور حسد کرتے تھے۔ لہذا ان مخالفین نے حکیم صاحب کی شہرت اور عقل مندی و دانائی پر داغ لگانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ایک عورت کو کچھ سمجھایا اور اس عورت کو حکیم صاحب کے پاس بھیج دیا۔ جب وہ عورت حکیم صاحب کی دکان پر آئی تو حکیم صاحب نے اس کو پردے میں بٹھا کر دھاگا باندھنے کے لیے کہا، اور دوسرا کونا حکیم صاحب نے پکڑ کر مرض کی تشخیص شروع کر دی۔ کچھ دیر کے بعد حکیم صاحب نے ایک پرچی پر کچھ لکھا اور اپنے شاگرد کو دے دی، جو مریضوں کو دوائی بنا کر دیا کرتا تھا۔ جب شاگرد نے پرچی کو پڑھا تو وہ حیران اور پریشان ہو گیا۔ اس نے حکیم صاحب سے کہا کہ آپ نے پرچی پر کیا لکھا ہے کہ مریضہ کو کچے گوشت کی ضرورت ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ حکیم صاحب نے کہا کہ جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ مریضہ کو کچے گوشت کی ضرورت ہے، اس سے وہ صحت مند اور تندرست ہو جائے گی۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے تمام لوگ پریشان اور حیران رہ گئے کہ حکیم صاحب نے یہ کیا تشخیص کی۔ آخر کار اس مریضہ عورت سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے۔ پہلے تو وہ عورت ڈٹائی کا مظاہرہ کرتی رہی، آخر کار اس نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ اس نے کہا کہ دراصل میں نے دھاگا اپنی کلائی پر باندھنے کی بجائے اپنی بلی کی ٹانگ پر باندھ دیا تھا، اور اس کا دوسرا کونا حکیم صاحب کو دے دیا تھا۔ اب اس بلی کو واقعتاً کچے گوشت کی ضرورت تھی، اور حکیم صاحب کی تشخیص بالکل درست ثابت ہوئی، لہٰذا وہاں پر بیٹھے ہوئے تمام لوگ حکیم صاحب کی عقل مندی اور دانائی سے بہت خوش ہوئے، اور حکیم صاحب کے مخالفین اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ اس میں سبق دوستو یہی ہے کہ جو بندہ اللہ کا خوف دل میں رکھ کر اپنے علم اور عقل کو استعمال کر کے لوگوں کی بھلائی کے کام کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی مدد ضرور کیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنا خالص توکل عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایسی توفیق دے کہ ہم سے ایسے کام سرزد ہوں جن میں لوگوں کا فائدہ ہو۔
آمین ثم آمین۔